بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا جائے۔ 2018 نواز شریف نااہل اور جیل میں، 2024 عمران خان نااہل جیل میں۔ یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس سے پہلے جو مقبول ترین پارٹی ہوتی ہے، جس سے بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ الیکشن میں اگر انہیں شفاف الیکشن ہو گئے تو یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، تو ان کے لیڈر جو ہے وہ نااہل کر دیے جاتے ہیں، انہیں بیک اپ کر دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، پارٹی ختم کر دی جاتی ہے، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ملک کی جمہوریت ہے، یہ ملک کا راج ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں نہیں عبور کرے گا جب تک یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ عوام کو اپنے حق جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرے گی۔ جب تک عوام اپنا حق استعمال کرے گی، اس کا حق اس کا ووٹ ہے، اور وہ ووٹ اس کی امانت ہے، اور وہ امانت جو ہے وہ جس کو ڈالے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا، تب ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا، عدل اور انصاف اس میں ہوگا۔ جب تک کسی کی طاقت سے ملک کو کسی کے اشاروں پہ ادھر ادھر کیا جائے گا، اس وقت تک ملک میں کوئی بھی جو ہے وہ سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، جب تک ملک میں جمہوریت نہ ہو۔ جمہوریت اس وقت ہوتی ہے جب ملک میں عام انتخابات شفاف ہوں اور ہر عام آدمی، آپ اور میں، میرا ڈالا جانے والا ووٹ اس لیڈر کو پہنچے جس کے لیے میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالا ہے۔ چلو بہرحال سب سے پہلے آج عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 14 سال با مشقت کے ساتھ 1 ارب 57 کروڑ جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ یہ جو بامشقت ہوتا ہے یہ سنائی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ جیل میں رہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کام میں بھی کرتے رہیں، کوئی مشقت بھی کرتے رہیں جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو۔ جس طرح سے آپ ایک نائی ہیں تو آپ وہاں پہ وال کاٹیں، آپ پودوں کو پانی لگائیں، اس طریقے سے جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں مالی کا شعبے میں، اس طریقے سے آپ کو مشقت ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے، اسے بامشقت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس جج کے بارے میں ہم کچھ معلومات جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ جو جج ہیں ان کے بارے میں اگر بات کریں تو انہیں 2012 میں لایا گیا تھا۔ جج محمد بشیر صاحب ہیں، اس وقت یسر رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ ان نے بہت سارے وزراء اعظم کو جو ہے وہ ان کے خلاف سزائیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف کیسز سنے جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے، اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے نواز شریف کو بھی 2018 میں سزا سنائی، 10 سال قید کی انہیں سزا سنائی تھی، اور پھر یہی جج آج عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا سنائی ہے۔ ایک دلچسپ بات ہے کہ جب انہوں نے 2018 میں نواز شریف کے خلاف مقدمے کی سماعت کی تو اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے اس مقدمے سے الگ کر دیا جائے، میں کیونکہ یہ مقدمہ نہیں چلاؤں گا تو میں سائڈ پہ مجھے کر دیا جائے، لیکن انہیں نہیں کیا گیا۔ اور اب جب وہ 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہونے والے ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر درخواست دی ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دی جائے، لیکن انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے غالباً چھٹی نہیں دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا ہے، جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ آپ نے اپنا 342 کا بیان جمع کروایا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے بیان تیار کر لیا ہے، اپنے وکلاء کو آنے پر بیان جمع کراؤں گا، میرے وکلاء آ رہے ہیں، مجھے تھوڑا وقت دیا جائے۔ جج نے انکار کر دیا، جس پر عمران خان نے کہا کس بات پر جلدی ہے۔
یہی ایک اسپیڈلی کیس لایا گیا جو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں یہ معاملہ کیا گیا۔ اس پر اگر ہم بات کریں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر پر اس کا کیا اثر پڑے گا، تو یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تقریباً ہر شعور رکھنے والے آدمی کو علم تھا کہ جس طرح سے 2018 میں نواز شریف کو نکالا گیا، اسی طریقے سے 2024 میں عمران خان کو 8 فروری سے پہلے ہی نااہل کر دیا جائے گا، 2-3 جو ہے وہ کیسز میں نااہل کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہی ہوا۔ اس سے ان کے جو کارکن ہیں ان میں شدت آئی ہوگی، نہ کہ کمی آئی ہے، کیونکہ یہ ان کا جو ہے وہ انصاف جو نقصان ہے تحریک انصاف کی سیاسی مقبولیت، اس میں ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے نہ کہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جب 2018 میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ نواز شریف کا جو مقبولیت تھی وہ بڑھ گئی تھی عوام میں، لیکن بات یہ ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ بڑھ بھی جائے لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ 2018 میں جس طرح ہم نے دیکھا پبلک اوپینین نواز شریف کو ووٹ دینے کے لیے بہت عوام نکلی، لیکن ان کا صحیح طریقے سے حق استعمال نہیں کیا گیا، ان کو صحیح طریقے سے ان کے امانت میں خیانت برتی گئی، ان کا صحیح ووٹ جو تھا وہ جس کو ڈالا گیا وہ اس تک نہیں پہنچا، یہی بات کمی ہے۔ لیکن اس طریقے سے یہ ہے کہ اگر ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکل پڑے، فار ایگزامپل اگر 50 سے 60% ووٹرز باہر نکلتے ہیں تو پھر پبلک اوپینین ریفلیکٹ نہیں کرے گی۔ اگر یہ 40 سے 50% جو ہے اگر 50 سے 60% نکلتے ہیں تو پھر پبلک اوپینین ریفلیکٹ کرے گی، کیونکہ پھر ان کو اس میں گڑبڑ کرنے میں تھوڑی سی مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے جو اگر 40 سے 50% نکلیں گے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز باہر نکلے ہی نہیں۔ اس لیے عوام جب باہر نکلے، جو بھی جس کو بھی ووٹ ڈالے، لیکن عوام ایک امانت کے طور پر ووٹ ڈالے اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ جا کے ڈالے گی، بہت بڑی تعداد میں نکلے گی تو پھر آپ کی شفافیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کل جب توشہ خانہ سائفر کیس کا جب سماعت ہوئی تو اس وقت اس کے بعد کچھ باہر نکلے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسز مختلف ہیں، کیونکہ وہ سائفر کیس ہے، وہ ایون فیلڈ کیس تھا۔ تو آج جب جج محمد بشیر نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے توشہ خانہ کیس کا، کیونکہ توشہ خانہ یہ بھی ایک کرپشن کا کیس ہے اور جو ایون فیلڈ تھا وہ بھی کرپشن کا ہے، اس لیے یہ اب تحریک انصاف کے جو بھی حمایت یافتہ ہیں یہ بات اب ہرگز نہیں کریں گے کہ ہمارے کیس مختلف ہیں، یہ کیس سیم ہیں اور دونوں کو ہوئی انہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی اور اس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ کیا دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ جو یہاں سے توشہ خانہ کا کیس ہے، اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات ڈالیں تو سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ ہم بتا دوں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ عمران خان نے ہمیں جولائی میں ہی بتا دیا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں جیل میں ہوں گا، نااہل ہوں گا، بلہ نہیں ہوگا، نواز شریف واپس ہوں گے اور ان کے تمام کرپشن کے کیس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ اہل ہو جائیں گے، پھر الیکشن ہوں گے۔ اسی طریقے سے صاف ظاہر بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 2-3 مہینے راجہ ریاض نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان اندر ہوں گے، بلکہ بہت 7-8 مہینے پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ فروری میں الیکشن ہوں گے۔ جب یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے یہ اس وقت برسر اقتدار میں تھی، اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ بات جو ہے وہ راجہ ریاض نے کہی تھی کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا اور بلہ نہیں ہے۔ فیصل واوڈا نے بھی کہا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا اور وہ بلہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ارشاد بھٹی نے کہا ہے کہ شاید خان عباسی نے 23 کروڑ توشہ خانہ سے لیے اور 13 گھڑیے ان کا کوئی حساب نہیں۔ نواز شریف 10 کروڑ
اور 11 گھڑیاں لیں کوئی حساب نہیں، آصف زرداری 13 کروڑ 11 گھڑیاں کوئی حساب نہیں، خواجہ آصف 14 کروڑ 4 لاکھ اور 5 گھڑیاں غالباً کوئی حساب نہیں، لیکن اس کا حساب ہوتا ہے جو مقبولیت میں ہو، یہی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جبکہ جب یہ کیس سنایا گیا تو بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل میں ہی گرفتاری دے دی اور اب وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ اب اس کو ہم جو ہے وہ اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان جو تھے وہ سچے تھے، نہیں، اس کیس میں جلد بازی دکھائی گئی، عمران خان غلط ہیں کیونکہ تحفے بیچے انہوں نے، قیمت کم لگائی انہوں نے، کیش جو ہے وہ کیش کی صورت میں دی، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بینکنگ ٹریول نہیں دیا گیا، کس کو بیچی اس کا بھی کوئی علم نہیں، جو رسید دی گئی کس دکاندار کا دیا گیا، اس دکاندار نے بھی کہا یہ غلط رسید ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے خریدنے کے لیے گھڑی تھی نہیں، میں کہاں سے پیسہ خرید جاتا، تو یہ جو ہے غلط تھی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیس چلایا ہے، جس طریقے سے تیزی دکھائی ہے، اسی طرح سے ہی یہ کیس اینڈ پہ جو ہے وہ کسی بھی بڑی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یہ جا کر کافی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریورس ہو جائے، دوبارہ شروع ہو جائے، یہ کیس برقرار نہ رہ سکے، کیونکہ ان کو اس میں حق جرح نہیں دیا گیا جو ہر کا حق ہوتا ہے، ہر جو ہے وہ ملزم کا کہ انہیں دیا جائے، ان کے وکیل کو نہیں سنا گیا، بیان کے لیے وقت نہیں دیا گیا، تھوڑا سا وقت مانگا اس پر بھی انہوں نے نہیں دیا، یہی جرح اور بیان کا حق جو ہے وہ ہر کسی کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ اس کو سننے کے بعد ہی جو فیصلہ دیا جاتا ہے، لیکن ان کو بھی انہوں نے جلد بازی میں نہیں سنا، معلوم نہیں کس بات کی جلدی ہے۔ ہم نے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں وہ دونوں ہی الیکشن سے پہلے دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گوہر علی خان نے جیو نیوز اور ایک نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کریں گے، ہمارے جو وکلا ہیں ان کو نہیں سنا گیا، ہم نے گواہان کہا تھا کہ ہم دیں گے، وہ گواہان کو بھی نہیں سنا گیا، اس لیے یہ ہم چیلنج کریں گے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر یہ چیلنج ہو گیا تو پھر یہ موسٹ پرابلی یہ چانس ہے کہ یہ ریورس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگلی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، یہ تھا یہاں تک۔ اگر آپ کو اچھا لگی ہے یہ ویڈیو تو کیس ود نیوز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ملتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔